الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ تو یہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اسی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن یہ معرکہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن میں حکم دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم نے تمہارے اوپر ہی روزہ نہیں فرض کیا بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا جاتا رہا ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ تاکہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ صرف ہمارے اوپر ہی مشقت ڈالی گئی ہے، بلکہ جتنی پہلی امتیں مسلمان امتیں تھیں ان کو یہ روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے، ظاہر ہے سارے اعمال جو ہیں وہ جنت میں لے جانے کے لیے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جہاد ہے، آپ کی تبلیغ ہے، آپ جو جتنے بھی درس قرآن ہے، یہ سارے اعمال، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا اینڈ اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ تو جنت کی شکل میں ہے۔ لیکن روزہ اس حوالے سے خاص اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخصیص کی ہے اور ایک انعام عطا فرمایا ہے کہ اس کا جو بدل ہے وہ میں براہ راست خود ہوں، اس کا بدل میں خود ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو ہے نا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست باقی سارے اعمال جو ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں، آپ اخلاق ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حج کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر میں ہوں۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے کے جانے والے عمل ہیں، جو سب سے بڑے اعمال ہیں، تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ تقوی ہے اور حسن اخلاق ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے روزے کے لیے، روزے کے حوالے سے، کہ روزے سے انسان کو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کو بہت بھاری چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہو، بندے کو ایک راحت محسوس ہو، ایک چین محسوس ہو، ایک لذت محسوس ہو کہ میں نے نیکی کا یہ کام کیا۔ اور ایک تقوی کی شکل اگلی صورت یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو احساس ہو، اس کو ندامت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لے کہ اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے سے یہ کمی بیشی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے پورے قرآن میں بارہا اس کا آیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ یہ اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ لمبائی کا ذکر نہیں کیا، چوڑائی کا ذکر کیا ہے، اور کس کے لیے؟ یہ تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور یہاں روزے سے مراد بھی تقوی لیا گیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تقوی والے کون ہیں؟ تقوی والے وہ لوگ ہیں کاظمین الغیظ، وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کاظمہ ہوتا تھا جو مشکیزے میں کو پانی میں بھرا جاتا ہے اس کو کاظمہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ عربوں میں تو یہ عام چیز تھی مشکیزہ، وہ کہیں کہیں میل سے پانی لے کے آتے تھے، بعض دفعہ 2-3 دن کی مسافت سے پانی وہ لے کے آتے تھے، اس لیے ان کے ہاں مشکیزے کی بڑی امپورٹنس تھی۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ آج پانی کی بہت زیادہ وسعت ہے، گئے ٹوٹی کھولی پانی پیا، لے لیا، استعمال کر لیا۔ تو اس کو چونکہ وہ عربوں میں قرآن اترا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ
وہ جو غصہ بار آتا ہے بندے کا تو وہ جو ہے نا اس کو پی جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کر جاتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کرتے کہ لوگوں پہ غصہ نہیں نکالتے۔ اور پھر دوسری فرمایا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین، عفو ہوتا ہے چھپانا، یعنی ان کی جو عیب ہے، ان کی جو کمی ہے، ان کی جو بیشی، یہ نہیں بندہ کو آ گیا معافی منگن لگ پہ تو انہوں بندہ لان تان کرے، ان کو تو ہوں آ گیا نا، میرے کو ہی آیا نا، آ جا کے پرت کے اتھے ہی آیا نا، کوئی معافی نہیں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا۔ فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بڑی بدتمیز تھی، لیکن وہ برداشت کرتا تھا۔ تو جب فوت ہو گیا، بندہ خواب میں ملا، انہوں نے سنا کی بنے، انہوں نے کہا اللہ پاک نے معاف کر دیتا۔ انہوں نے کس طرح؟ انہوں نے کہا اللہ نے میں بلایا نہ بچ، تم میری بندی کو غلطی ہوتی ہیں، تھوڑا معاف کر دیں، جب میں تمہیں معاف کر دیتا۔ سو جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دوسری صفت بتائی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور واللہ یحب المحسنین، یہ کرتے کون ہیں؟ یہ محسنین جو ہے نا وہ ان کی یہ صفات ہیں کہ یعنی جو مطلب ہے کہ احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے۔ تو یہ روزہ بنیادی طور پر انسان کو یہ چیزیں سکھا رہا ہے، تقویٰ سکھا رہا ہے، اور اس کے اندر صبر سکھا رہا ہے، اور برداشت سکھا رہا ہے۔ اور بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے۔ بھوک سے ویسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بھوکا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم کا دروازہ کھولا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی کمی بیشی ہوگی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس سے کوئی کمی بیشی ہوگی اور اس نے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ساری آسمانی کتابیں، تورات اور زبور اور انجیل، اور یہ ساری کی ساری اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، شیش علیہ السلام کے صحیفے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بنیادی طور پہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ اور اس میں ایک اور ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کے نام لوگوں نے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام خود رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا نام خود اللہ نے رکھا۔ باقی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس کا نام خود رکھا۔ اور پھر رمضان بنیادی طور پر جلنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ روزوں کے ساتھ ساتھ روزے رکھتے رہتے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ گناہ جلتے رہتے ہیں، اور جب اینڈ ہوتا ہے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے ایک چیز صفائی کی شکل ہوتی ہے، جیسے پانی ہم صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسی آگ جو ہے وہ جتنی دھاتیں ہیں وہ آگ سے صاف ہوتی ہیں۔ یہ آپ سونا جب دیتے ہیں سنار کو، صراف کو، تو وہ بنیادی طور پہ اس کو دھوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دل کی گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے وہ واش روم تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پھر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ رکھا گیا، انسان اس میں اپنی یعنی بھوک سے اپنے آپ کو صفائی کرتا ہے، شہوات سے دور رہتا ہے۔ تو پہلی امتوں میں تو روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری تک کا روزہ ہوتا تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ
پہلے شروع میں ایسی تھا، افطاری کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا. افطاری کے بعد اگر بندہ سو جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو روزہ اس کا سٹارٹ ہو جاتا تھا. بلکہ ایک صحابی قیس ابن سلمہ جو تھے وہ اونٹ چرا کے آئے، اور جب انہوں نے کہا بیوی سے کہا کہ کوئی کھانے کے لیے لے آؤ، میں نے روزہ کھولنا ہے، تو اس نے کہا ابھی تو نہیں ہے، میں بندوبست کرتی ہوں. تو وہ گئی، اتنے میں وہ روزہ کھل گیا ہوا تھا، وہ تاخیر سے آئی اور یہ سو گئے. اب جب وہ انہوں نے آ کے جگایا، بیوی نے جگایا، نے کہا کہ روزہ تو تیرا تو روزہ ہوں اگلا بھی شروع ہو گیا. انہیں کہا اٹھ گیا، میں تو گیا، میرا تو کام ہو گیا ہوں. خیر وہ اگلے دن ظہر کے وقت ہی مسجد میں آئے اور بے ہوش ہو گئے. اسی طرح اور واقعات بھی ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر ایک اور صحابی آئے، تو انہوں نے ان سے بھی وہ پہلے مباشرت بھی جائز نہیں ہوتی تھی روزے کے دوران، روزے کی رات میں، تو ان سے وہ ہو گیا معاملہ. تو وہ ان کا کہ اب تم تو 60 روزے رکھو. تو ان کا یا رسول اللہ ایک روزے نے اے کام چا کیتا ہے تو باقی 60 میرے کو کتنے رکھے جانے نے. انہیں آخیا اچھا پھر 60 مسکینوں نے کھانا کھوا. انہیں آخیا میرے کو انہیں جو ہے ہی نہیں، میں کہ تو 60 مسکینوں نے کھانا کھوا. تو انہیں آخیا اچھا انہیں جو کھجوراں آ گیا. انہیں کہا کہ اے لایا جا تیرا کفارہ ہو جائے، جا کے وانڈیا سارے مدینے کے مسکینوں. جو انہیں جناب میرے تو زیادہ بڑا مسکین کو نے مہربانی کرو تو میں ہی. انہیں آخیا چل ہے صرف تو ہی لے لا ایسے، لیکن ہے صرف تیرے واسطے ہی ہے. تو اس طرح کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ روزے کا جو وقت ہے یہ صبح سحری سے لے کے افطاری تک کر دیا، اور پھر اس کے لیے اجازت بھی دے دی کہ آپ رات کو بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ. تو یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئیں. تو اس طرح کر کے یہ مختلف واقعات ہوئے جس کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا، اور سحری کو بھی ایک جو ہے نا وہ برکت والی چیز بنا دیا. سحری کھانے والوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ تراویح کی نماز جو ہے نا دے دی. یعنی رات کو آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں. اور پہلی امتیں قرآن یاد نہیں کر سکتی تھیں. پہلی امتیں ان کو یہ اعزاز نہیں تھا، وہ اپنی کتاب کو یاد نہیں کر سکتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا اعزاز بخشا کہ انہوں نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا. وہ تو عیسائیوں میں تو قرآن تورات جو تھی ان کی کتاب وہ گھروں میں بھی نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ اگر کہیں پہ بعض دفعہ ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جس گھر سے تورات نکل آتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بہت بڑا انعام دیا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. تو اس لیے بہت بڑی بات ہے قرآن کے ساتھ دوستی لگانا، قرآن کے ساتھ تعلق بنانا، اور اس کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک تراویح کے سجدے پہ یعنی تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکی ہیں. اور پھر یہ اللہ کا قرآن سننا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ کو قرآن سن رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت اس کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں. جب ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف. تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں بھرپور محنت کریں. کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے. تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا تم میں زور ہے، دوزخ سے دور بھاگو جتنا تم میں زور ہے. یعنی جتنی انسان کوشش کر لے گا اس میں اس کا اپنا فائدہ، اپنا نفع ہے، اور جو عمل کر لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. فرمایا قبر میں جو ہے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، جس طرح صندوق میں یا کسی باکس میں، کسی بریف کیس میں ہم چیز رکھ دیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی عمل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.